حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، حامان کی طرف بھیجا اور قارون کی طرف بھیجا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ فرعون کسی پرٹیکولر یا ڈیفینیٹ اور معین شخص کا نام نہیں ہے، فرعون ایک کریکٹر کا نام ہے، ایک کردار کا نام ہے۔ اور فرعون ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر علاقے میں ہوتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے، فرعونیت کی رینج میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ فرعونیت کی رینج میں، اس کے دائرے میں تھوڑا سا کوئی اپنے گھر کا فرعون ہے، کوئی اپنے محلے کا فرعون ہے، کوئی اپنے قصبے کا فرعون ہے، کوئی اپنے شہر کا فرعون ہے، کوئی پوری دنیا کے لیے فرعون بن جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، ذرا غور کریے گا، اللہ نے ہمارے حضور کی تصویر جناب موسیٰ سے دی، اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے وہ یہی جناب موسیٰ ہے۔ اس سے زیادہ ذکر اللہ نے کسی نبی کا نہیں کیا، سب سے زیادہ ذکر قرآن میں جناب موسیٰ کا ہے۔ جناب موسیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد، اور توجہ رکھیے گا، جناب موسیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد بنی اسرائیل میں جناب موسیٰ کی امت میں قیادت پر، لیڈرشپ پر اختلاف ہوتا ہے کہ رہبر کون بنے، لیڈر کون بنے، رہنما کون بنے، کس کو فالو کریں، کس کی پیروی کریں، کس کی اتباع کریں۔ قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ ہے سورہ بقرہ، دوسرا سورہ ہے۔ دوسرے پارے کے آخر میں یہ سب آیتیں ملیں گی جو میں پڑھ رہا ہوں، کچھ عربی پڑھوں گا، کچھ ترجمہ کر دوں گا، آپ جا کے دیکھیے گا۔ کنڈیشن سمجھ لیجئے، جناب موسیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد بنی اسرائیل جو جناب موسیٰ کی امت ہے، اس میں کنٹرڈکشن ہوتا ہے لیڈرشپ پر، ان میں اختلاف ہوتا ہے قیادت پر کہ رہبر کون بنے۔ یہ پوری قوم نہیں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تری الی الملاء بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اے میرے حبیب کیا آپ نے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو نہیں دیکھا؟ میں اور سمجھا دوں اپنے نوجوان دوستوں کو، میم لام الف ملا یہ قرآن کا ایک ورڈ ہے اور کئی مقام پر آیا ہے۔ اب وہ سارے مقام سے آگے پڑھوں گا تو بات بہت طویل ہو جائے گی، لیکن آپ اتنا سمجھیے، میم لام الف حمزہ ملا، ملا کے معنی ہے قرآنی اصطلاح میں کہ مخصوص لوگ، وی آئی پی لوگ، چنندہ لوگ، خاص لوگ، ذمہ دار لوگ۔ اب ترجمہ کریے، اے میرے حبیب آپ نے نہیں دیکھا کہ جب بنی اسرائیل کے کچھ وی آئی پی لوگ، خاص لوگ، دیکھیں ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں وی آئی پی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو سب سے بڑا شریعت کا مجرم ہے، کچھ خاص لوگ، اے میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ توجہ رکھیے گا، 10 منٹ تک بالکل سکون سے آپ سنتے ہیں اس ورڈ کو۔ اے میرے حبیب آپ نے نہیں دیکھا کہ بنی اسرائیل کے کچھ خاص لوگ اس وقت کے معصوم، اس وقت کے نبی، اس وقت کے پیغمبر جناب شمعون علیہ السلام کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے، یا اللہ کے نبی ہمارے لیے ایک رہبر بنا دیجیے، ہمارے لیے ایک رہبر بنا دیجیے تاکہ اس کی پیروی کر کے، اس کو فالو کر کے ہم قتال کریں، جہاد کریں اللہ کی راہ میں۔ سمجھ گیا؟ یہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں آیت کا۔ کچھ لوگ آئے کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ لوگ آئے معصوم کے پاس آئے، اس زمانے میں جو اللہ کا نمائندہ ہے، اس زمانے میں جو اللہ کا پیغمبر ہے، اس کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے ایک رہبر بنا دیں تاکہ ہم اس کو فالو کر کے اتباع کریں، جہاد کریں، قتال کریں۔ معصوم نے دبتی ہوئی رگ کو پکڑا، کہنے لگے، اعلیٰ حل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہیں ایسا نہ ہو جہاد واجب ہو جائے تم نہ لڑو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاد واجب ہو جائے تم نہ لڑو۔ کہنے لگے ایسا کیسے ہوگا جبکہ ہم گھر سے بھی نکالے گئے، وطن سے نکالے گئے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہوا تو ایسے ہی جیسے معصوم نے کہا تھا۔ فلما کتب علیہم القتال،
جب ان پر قتال واجب ہو گیا تو سب کے سب پھر گئے الا قلیلا. اب قلیلا کا سیرہ تو سمجھنی چاہیے آپ کو بھائی، اپنے ملک میں رہ رہے ہیں. یہ مطلب الا قلیلا، اکثریت جہاد سے پھر گئی، اقلیت بچی رہی. اللہ نے کہا واللہ علیم بالظالمین، اور میں اللہ ظالموں سے خوب واقف ہوں. میں اللہ ظالموں سے خوب واقف ہوں. اللہ نے انہیں ظالم کہا جو میدان سے پھر جائے. اللہ نے انہیں ظالم کہا جو میدان سے پھر جائے. اور اللہ نے ارشاد فرمایا لا ینال عہد الظالمین، یاد رکھنا میرا عہدہ ظالموں کو نہیں ملتا. سمجھتے رہیے کیا ہوا. جہاد واجب ہوا، اکثریت پھر گئی. تھوڑے سے لوگ تھے جو رکے رہے اور میدان میں ٹکے رہے. جب جناب شمعون علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئے کہ آپ رہبر بنا دیجئے یا ایک لوگ خاص لوگ چنندہ لوگ، تو جناب شمعون علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں تو نہیں بناؤں گا، جو اوپر سے حکم آئے گا وہ سنا دوں گا. جو اوپر سے حکم آئے گا وہ سنا دوں گا. کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، میں نے نہیں، اللہ نے تمہارا رہبر طالوت کو بنایا. اللہ نے تمہارا رہبر طالوت کو بنایا. طالوت کا نام سنا، جو بات دل میں تھی وہ زبان پہ آ گئی. قالوا ان یکون له الملک علینا نحن احق بالملک ولم یؤت سعۃ من المال. طالوت کو کیسے رہبر بنا دیا گیا؟ اس سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں. طالوت کے پاس تو مال ہے ہی نہیں. اور کیا آپ نے ذرا دیکھیے ذرا سمجھیے ذرا میرے بھائی، 10-15 منٹ تو تھوڑا ایزی بات ہو جائے نا قرآن کی، تاکہ اس پہ توجہ دی جائے. کیا کہا کہ ہم نے نہیں، اللہ نے تمہارا رہبر، تمہارا لیڈر، تمہارا قائد. کنٹرڈکشن ہے نا، قیادت پہ رہبر کی ضرورت ہے تو میں نہیں، اللہ نے تمہارے لیے رہبر طالوت کو بنایا. طالوت کا نام سنا، چہرے اترے، ہوائیاں ہوئی، پریشانی ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو لوگ آئے تھے رہبر بنا دو، یہ طے کر کے آئے تھے، اپنے ہمدان لوگ کو لے کے آئے تھے کہ اگر ہمیں بنائیں گے تو ٹھیک، آپ کو بنائیں گے تو ٹھیک ہے، یہ چچا ہے، یہ تایا ہے، یہ اچھا دوست ہے، یہ ہمارے خاندان کا ہے، یہ حفیظات بھائی ہے، یہ خالدات بھائی ہے. کسی کو بھی بنائے گویا سرکار ہماری چلے گی. یہ طے تھا کس کو بنائیں گے، معاملہ ہمارا ہوگا. لیکن کیا کہا کہ اللہ نے طالوت کو بنایا. کہنے لگے کیسے بنا دیا، اس سے زیادہ حقدار تو ہمیں، اور اس کے پاس تو مال ہے ہی نہیں. لم یوتا سعۃ من المال، وہ مالدار نہیں ہے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اب تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں، کس دنیا پر طالوت کی لیڈرشپ کا انکار کیا جبکہ اللہ نے بنایا تھا؟ اس لیے کہ طالوت غریب ہے، طالوت نادار ہے. کیوں؟ اس لیے اب قرآن کو پڑھیے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے تو مالدار کو رہبر بنانا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہودیوں کا مزاج ہے. ان کے پاس تو مال خدا کی قسم. اب متوجہ ہو جائیے جہاں کے لیے لایا ہوں آپ کو. جب اللہ کے سلیکشن پر آبجیکشن ہونے لگا تو ذات واجب پر واجب ہو گیا. اس بیس کو کلیئر کرے، اس فنڈامنٹل کو واضح کرے جس کی بنیاد پہ چنا ہے. نہیں سمجھا ابھی آپ؟ بات بہت بڑی تھی. جب اللہ کے چنے ہوئے پر اعتراض ہونے لگا، آبجیکشن ہونے لگا، تو قدرت پر واجب ہے وہ یہ تو بتائے کہ ہم نے طالوت کو کیوں چنا، طالوت کو کیوں رہبر بنایا، طالوت کو کیوں رہنما بنایا. جب آواز آئی کہ طالوت کو رہبری کہا کیسے، کیوں طالوت کو رہبر بنایا گیا،
اللہ اصطفیٰ علیکم وزدہ بسطۃ فی العلم والجسم. تمہارا رہبر طالوت کو اس لیے بنایا کہ طالوت تم میں سب سے بڑا عالم بھی ہے, سب سے بڑا بہادر بھی ہے. طالوت کو اس لیے رہبر بنایا, طالوت کو اس لیے رہبر بنایا کہ تم میں سب سے بڑا عالم بھی ہے اور سب سے بڑا. یہ اتنا پرانا واقعہ قرآن میں رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہمیں کیا مطلب جناب شمول علیہ السلام سے اتنا پرانا واقعہ 20-25 آیتوں میں بیان کیا گیا؟ پروردگار قرآن میں رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا قرآن میں اسی لیے رکھا کہ جب نبی کے بعد رہبری کا جھگڑا امت میں ہو, جب نبی کے جانے کے بعد لیڈرشپ قیادت کا جھگڑا امت میں ہو, تو نہ قوم دیکھنا, نہ قبیلہ دیکھنا, نہ خاندان دیکھنا, نہ بزرگی دیکھنا, نہ نسل دیکھنا, نہ ایج دیکھنا. بس یہ دیکھ لینا کہ نبی کے بعد سب سے بڑا عالم کون ہے, سب سے بڑا بہادر کون ہے. علی کو در بردہ اللہ مانتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے, یہ علی کو اللہ مانتے ہیں. یہ جملہ کہوں گا دھیرے سے سمجھیے گا بہت دیر. ہم علی کو اللہ مانتے ہیں, تمہیں ہمارا عقیدہ پتہ ہی نہیں. ہم اس سے آج تک کافر مانتے ہیں جس نے علی کو ایک رات کے لیے نبی مانا. برا لگے تو ہماری گارنٹی نہیں. کیا کہا؟ طالوت عالم اس لیے تمہارا رہبر, تم سے بڑا بہادر اس لیے تمہارا رہبر. نبی کے جانے کے بعد, سرکار کو جانے کے بعد, حضور کے جانے کے بعد ملت فیصلہ کر کے بتائے کہ امت میں علی سے بڑا عالم کون ہے. اللہ کے رسول توریت سناؤ, انجیل سناؤ یا قرآن سناؤ, کیا سناؤ؟ شجاعت کو بتانا تھا, کہوارے میں کلے اصدر چیز بتایا. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. غور کریے تو رہبر کون بنے گا؟ جو عالم ہو, جو بہادر ہو. اچھا اب ذرا غور کریے آپ اور سوچئے
कि आलिम हो उसे मानो, जाहिल की पैरवी न करना। कायद आलिम हो और बुज़दिल की पैरवी न करना, जिससे सारी जिंदगी सूरा न याद हो। देखिए, बात मैं आपको बताऊं, सामने की बात है, मैं क्या याद कर रहा हूँ आपको मालूम है? मैं कौन सा सूरा याद कर रहा हूँ बताइए, कोई बता सकता है? अच्छा, मैं 10 साल से याद कर रहा हूँ या 15 साल से, आपको क्या पता भाई? और मुझे ना याद हो, आप क्या जानेंगे मैं क्या कर रहा हूँ? आपको जब भी पता चलेगा जब मैं कहूँगा कि भाई मैं सूरा याद कर रहा हूँ, 8 साल हो गए नहीं याद। नहीं समझे आप? अरे आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपने किसी से तो कहा? सामने की बात है, मैं किसी से कहा, आप कहे तो अच्छा, हम कहे तो कयामत आ जाए। देखिए, आलिम और बहादुर, और याद रखना मेरे अजीजों, जिसे वो बना के भेजता है रहबर, वो दुनिया में आके नहीं पढ़ता, वो दुनिया में आके नहीं पढ़ता, वो दुनिया में आके नहीं पढ़ता। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे किसी रहबर को बता दो इनका कोई उस्ताद हो, इनका कोई उस्ताद हो, वरना हम बताएंगे बड़ो बड़ो उस्ताद। उनका अगर 2 साल शागिर्दी न करता, जो वहां से आते हैं वो इल्म वो आरती नहीं पढ़ते। जनाबे मरियम, छोटा सा वाक़या समझ लीजिए, जनाबे मरियम सिद्दीक़ा ताहिरा, बेटे जनाबे ईसा, थोड़ा सा बड़े हुए, गोद में माँ ने अपने बेटे को उठाया, जो मौलिद था, पढ़ाने वाला, मुदर्रिस, टीचर जो भी कह लीजिए, उसके पास लेके पहुंची। ताहिरा को आता हुआ देखा, वो पादरी इस्तकबाल में खड़ा हो गया। एक बात बता दूं मैं, इज्जत और एहतराम वही करता है हकदार की जिसकी नस्लें ठीक हों। कैसे रहमत की है, कैसे रहमत फरमाई, क्या मेरे बच्चे को तालीम दे दो, जनाब ईसा को पढ़ाने के। सोचिएगा, मैं प्रूफ करना चाहता हूँ, जो आता है वो पढ़ के आता है, मेरे बच्चे को तालीम दे दो। अब ठीक है, बैठ गए। पहला दिन माँ घर चली आई, जनाब ईसा, पहले दिन बच्चे स्कूल में रोते हैं, पढ़ते नहीं है। पहले दिन बच्चे रोते हैं, पढ़ते नहीं है। पहला दिन न रोए, न चिल्लाए, न अम्मी याद आई, न घबराए, कुछ नहीं, बैठे हुए। वो पढ़ाने वाला पादरी कहता है जनाब ईसा से, ये लिखो, उक्तुब लिखो। उसने कहा लिखो। जनाब ईसा ने कहा क्या लिखूं? अब इतनी देर में समझेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या लिखो? क्या लिखूं? देखिए 2 लफ्ज है, एक है क्या, एक है कैसे। एक है क्या और एक है कैसे। हुसैनिया अल-मुसरी आता है आपको, अगर आप रास्ता नहीं जानेंगे तो पूछेंगे ना कैसे आऊं, कैसे। अच्छा नहीं, ये समझेंगे आप क्या और कैसे। क्या लिखो, जनाब ईसा ने कहा क्या लिखूं, और करीब कर दूं, देखता हूं कौन सा जहन जो नहीं पहुंचेगा। या अली को सुनाओ, अब जवाब ही बताऊंगा मौला का। या अली को सुनाओ, क्या सुनाओ, क्या सुनाओ? नहीं, ये 3 दिन की उम्र में दावाए सलूनी था।
الف بے جیم دال. یہ نہیں پوچھا کہ قلم کیسے پکڑوں, دعوات ادھر رکھوں یا ادھر رکھوں. جیسے ہی کہا کہ لکھو الف بے جیم دال, جناب عیسیٰ کہتے ہیں کیا تمہیں ابجد کا علم ہے؟ جاگ رہے کیا لکھو الف بے لکھو ابجد بنے گا. پہلے دن اگر اسٹوڈنٹ استاد سے پوچھ لے کیا تمہیں معلوم ہے, آج دن چڑھا دے گا, پہلے دن آیا تھا ہمیں جو کبھی کچھ نہیں پتا, تو کہنے لگا لکھو الف بے جیم دال. جناب عیسیٰ نے کہا کیا تمہیں ابجد کا علم ہے؟ جانتے ہو ابجد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ابجد کی تعریف معلوم ہے؟ ایماندار تھا. چھوٹے موٹے مولوی ہوتے تو بتاتے ضرور ہے, چاہے غلطی بتائیں. ہم جیسے بتائیں گے چاہے غلطی بتائیں. مولا نے فرمایا وہ ہلاک ہو گیا جس نے یہ کہنا چھوڑ دیا کہ میں نہیں جانتا. سچا حقیقت تھا. جناب عیسیٰ نے کہا ابجد کا علم ہے؟ کہنے لگا I don't know, میں نہیں جانتا. میں نہیں جانتا. تو جو نہیں جانتا اسی کو تو بتانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. نہیں جانتے تو سنو, یہ ڈیفینیشن حروف کی تفسیر نور الثقلین میں بھی ہے. الف بے جیم دال. کہنے لگے جناب عیسیٰ کہ الف سے مراد ہے اللہ کی نعمتیں. ڈیفینیشن دے رہے. بے سے مراد ہے بہ اللہ, جیم سے جمال اللہ, دال سے دین اللہ. یہی تو کہا تھا. الف بے جیم دال کی جب ڈیفینیشن دے دی تو پڑھانے والا کا ممبر پر نیچے اترا, جناب عیسیٰ کو اٹھایا, ممبر پہ بٹھا کے کہتا ہے ممبر پہ آنے کا حق آپ کو ہے اس لیے کہ آپ عالم ہیں. کتابیں پڑھنے کے بعد ہی آتا ہے. سوال کریں آپ بڑے سے بڑے عالم سے, سوال کریں گے تو جواب ملے گا. سوال کریں گے ہو سکتا ہے کبھی کہتے کتاب دیکھ کے بتاؤں گا, اچھی بات. سوال کے بعد جو جواب دے اسے عالم کہتے ہیں دنیا کا, اور چہرہ دیکھ کے جو جواب دے سوال اس کے دل میں کیا ہے معاملہ ہے نا. آپ سنیے آپ ذرا. تو یہ آئے ہیں وہاں سے علم لے کے, اور جب یہ وہاں سے علم لے کے آئے ہیں تو محتاج ہیں. بتائیے تاریخ میں علی کے علاوہ جس نے بھی سنونی کا دعویٰ کیا ہے وہ ہینڈ ٹو ہینڈ ذلیل ہوا ہے. 5 منٹ بھی تو نہیں چلی بات, 5 منٹ اتنا ہوتا ہے. ادھر کہا سلونی, ادھر ذلت سوار ہو گئی. ہاں میں واقعہ کہوں گا میرے بھائی, جبھی تو آپ تھوڑا خوش ہوں گے. آپ تک مجھے کچھ دینا ہے. جب بھی علی نے کہا سلونی سلونی, یہ نہیں کہا تھا مجھ سے نماز کے مسئلے پوچھ لو, مجھ سے یہ پوچھ لو شکیات نماز کا کیا حکم ہے, تیسری میں شک ہو تو کیا کرے, تیسری چوتھی میں شک ہو تو
क्या करे, रुकू से पहले हो तो क्या करे, रुकू के बाद हो तो क्या करे। सलूनी सलूनी, जो चाहो मतलब साइंस पूछना हो पूछ लो, बायोलॉजी पूछना हो पूछ लो, फिजिक्स से पूछना हो पूछ लो, केमिस्ट्री पूछना हो पूछ लो, हिस्ट्री पूछना हो पूछ लो, मंदिर पूछना हो पूछ लो, नहीं बोलेंगे। अली कहना ये चाहते हैं जो पूछना हो पूछ लो, बल्दियत चाहे कंफर्म करा। इमाम साहब नमाज के बाद हमने जाने कौन सा खन्नास सवाल हुआ, कहने लगे सलूनी सलूनी। मस्जिद के किनारे से अली की दीवानी गुजर रही थी, जाने वाली औरत जाने वाली गुजर रही थी। उसके कान में आवाज आई कि मेरे मौला के बाद मस्जिद है, ये अली की चाहने वाली सफों को चीरती हुई, ऐसा लग रहा था कि सफों को नहीं आमद मूसा तंजील में रास्ता बना। पहुंची हजरत तक। का क्या कहा? का जो पूछना हो का पूछ लूं। देने चाहिए ना, पूछ लो, कहा इसलिए तो कहा है जो पूछना पूछ लो। बहुत तेजी से समझिएगा, मेरी भी कुछ अपनी प्रॉब्लम है, बहुत स्पीड से समझिएगा। आप पूछेगा अच्छा ये बताओ कि तुम मुसलमान हो, पड़ोस में मुसलमान हो, पड़ोस मुसलमान के घर हो, एक मुसलमान की मौत हो जाए तो दूसरे मुसलमान पे क्या है? कहने लगे क्या है उसमें वाजिब है, उसको गुस्ल करे, उसको दफन करे, इस पे वाजिब है। कहने लगे कि अगर काफिर है क्या तक वाजिब? कहा कि एक जनाजा है मदीने में 3 दिन तक रहा। नहीं समझे? ना दफन किया, का उनके ऊपर क्या है? उसमें एक से एक लोग मौजूद है, क्या गुनाह है उनके ऊपर? अब देखिए चकरा गया एक ही सवाल में। कहने लगा अगर तो अपनी मस्जिद से आई है तो तुझ पर लानत, शौहर ने भेजा तो उस पे लानत। कहती है वो जो वहां गई थी
والی بات نہیں، انہوں نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، اس لیے یہ وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں۔ ایک عباس کی خلافت کا زمانہ ہے، ایک بہت عجیب مسئلہ سامنے آ گیا۔ دیکھیے قرآن مشکل ہے، لیکن اگر مشکل کشا سے سمجھو گے قرآن سمجھنے نہیں آ سکتا جب تک وارث قرآن سے نہیں پوچھو گے۔ قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک وارث قرآن سے نہیں پوچھو گے۔ قرآن میں کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ محکم کسے کہتے ہیں؟ محکم وہ توجہ رکھیے گا، ڈیفینیشن سمجھ لیجیے۔ محکم ان آیتوں کو کہتے ہیں جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، جیسے کہا گیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ وآتوا الزکاۃ، زکات دو، سمجھ میں آ گئی بات؟ مالک یوم الدین، وہ یوم الدین کا مالک ہے۔ یہ ساری کی ساری آیات محکمات ہیں، اور آیات متشابہات ان آیتوں کو کہتے ہیں جو جب تک سمجھ میں نہ آئے، جب تک سپورٹ میں دوسری آیت نہ آئے یا کسی صادق کا قول نہ آئے۔ متشابہ جیسے میں کہوں کہ فلاں صاحب آپ کو یاد کر رہے تھے، دماغ میں جانے کتنے صاحب آئیں گے، نہ جانے وہ والے صاحب، نہ جانے وہ والے صاحب، نہ جانے وہ والے صاحب۔ تو محکم جو سمجھ میں آ جائے، متشابہ جو آسانی سے سمجھ میں نہ آئے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے ارشاد فرمایا شروع میں وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ۔ اللہ وہ ہے جس نے حبیب آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا اور اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں، اس کی کچھ آیتیں بہت سکون سے سمجھیے گا، اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں۔ ہُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ، وہی محکم آیتیں کتاب کی بنیاد ہیں، وہی آیات محکمات جو ہے وہ ام الکتاب کتاب کی بیس ہے۔ وَأُخْرَى مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، لیکن میرے حبیب جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ محکم کو نہیں مانتے، متشابہ کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ وَابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تاکہ متشابہ آیتوں کو بیس بنا کر فساد برپا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت باریک بات کہوں گا، بیوی مجھے توفیق دے کہ آپ تک پہنچ جائے۔ متشابہ آیتوں کی پیروی کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ فساد برپا کیا جائے۔ تو ہر قرآن پڑھنے والا اچھا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ متشابہ کی پیروی کرتے فساد برپا کیا جائے۔ وَمَا يَعْلَمْ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ اے میرے حبیب، اس قرآن کی تعویل کو یا اللہ جانے یا وہ جانے جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت باریک بات نہ جانے پہنچے گی کہ نہیں۔ آپ کسی علامہ کے لیے کیا کہتے؟ بہت بڑا علم ہے ان کے پاس، ان میں بہت بڑا علم ہے، ان میں بہت بڑا علم ہے۔ ان کے لیے کیا کہا گیا؟ یہ علم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ محکم جو سمجھ میں آئے، متشابہ جو سمجھ میں۔ سورہ راگ پڑھیے گا بالکل ابتدائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب حکمت ثم آیات فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را جو حروف مقطعات سے ہے۔ اللہ نے کہا یہ پوری کتاب محکم ہے، یہ پوری کتاب محکم ہے، اور یہ صاحب علیم و خبیر کی بارگاہ سے اس کی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ سورہ رات میں کیا کہا؟ پوری کتاب محکم ہے۔ سورہ آل عمران میں کہا کچھ محکم ہے، بولیے بولیے میرے بھائی، کچھ متشابہ ہے۔ سورہ زمر ہے، آگے بڑھ کے سورہ، اس میں اللہ نے کہا نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، بہترین کلام اللہ نے نازل کیا ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ پوری کتاب متشابہ ہے۔ 3 سوروں سے میں نے 3 آیتیں پڑھی ہیں، آپ بیدار میں سن لیجیے۔ ایک جگہ اللہ نے کہا کچھ محکم کچھ متشابہ،
ایک جگہ کا پوری کتاب محکم، ایک جگہ کا پوری کتاب متشابہ۔ یہی 3 آیتیں ایک عیسائی عالم نے بھی پڑھ لی، جب اس نے پڑھی تو دربار میں آ گیا، ابا سے خلافت کا زمانہ ہے، خلیفہ صاحب ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اچھے لوگ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آ گیا کہنے لگا قرآن پر یقین ہے آپ لوگوں کا؟ دربار ہے، کہنے لگا ہاں بالکل، قرآن میں کوئی اختلاف؟ کہا نہیں۔ کہا سنیے، آپ کے اللہ نے سورہ آل عمران میں کہا کچھ محکم ہے، اب میں نہیں بولوں پڑھ دیا، کچھ محکم ہے کچھ متشابہ ہے، آپ کے اللہ نے کہا بالکل ہے۔ کہا آپ ہی کے اللہ نے سورہ رات میں کہا پوری کتاب محکم ہے، کہا ہے بھی ہے۔ کہا آپ ہی کے اللہ نے سورہ زمر میں کہا پوری کتاب، یہ بولو کہ نیند آ رہی ہے۔ ایک جگہ کا محکم متشابہ، ایک جگہ کا پوری کتاب محکم اور ایک جگہ کا پوری کتاب متشابہ۔ یہ کہا ہے، یعنی کہ اختلاف تو ہو گیا، ایک جگہ کچھ، دوسری جگہ کچھ، تیسری جگہ کچھ۔ تو اب وہ موٹیا تو کیا سمجھے؟ قبضہ کرنا آسان ہے، قبضہ کرنا آسان ہے اور اس کے تقاضے کو پورا کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن ہوتے کیا تھے کہ دربار میں ملا مولوی بھی ہوتے تھے، درباری ملا ہمیشہ سے بڑے خطرناک رہے۔ اچھا یہ دائیں بائیں سب بیٹھے ہوئے، جب بات آئی حضرت کے سامنے تو انہوں نے کہا بتاؤ جواب دو، کیا کہہ رہا ہے تو قرآن کا اختلاف بتا رہا ہے، اس کا جواب دو۔ مولوی لوگ ہیں حکومت کے اشارے پہ فتویٰ دیتے ہیں، نہیں سمجھے، لفافے کی بنیاد پہ فتویٰ دیتے ہیں، کہنے لگے جواب دو، کہنے لگے حضرت اتنی جلدی چھوٹی جواب دیں کہ اتنا بڑا میٹر ہے سامنے، ٹائم ملنا چاہیے، ہم سوچے سمجھے کتاب پڑھیں گے، کہیں سے نکال کے لے جائیں گے، کہا ٹھیک ہے۔ اس سے کہا کہ کل آئیے گا آپ یہ جو سوال ہے کہ جو تم قرآن میں اختلاف بتا رہے ہو، کنٹرڈکشن بتا رہے ہو، تناقض و تضاد بتا رہے ہو، اس کا کیا جواب ملے گا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے سرکار میں کل حاضر ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ابھی بیچارے چلے گئے، پتہ نہیں سوئے نہیں سوئے، کیا کیا انہوں نے، اب اللہ جانے۔ یہ جب صبح ہے پھر دربار سے گیا، وہ عیسائی تو سامنے ہے، اس کا آبجیکشن معلوم ہے آپ کو، اس کا اعتراض معلوم ہے، آ گیا تو جو بیٹھے تھا سن گیا کہ انہوں نے کہا جواب لائے ہو، جواب لائے ہو؟ ہاں ہاں امیر ہم جواب لائے۔ کہا کیا جواب؟ اب جواب سنیے گا۔ کہنے لگے یہ شخص مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے، یہ شخص مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس پر واجب ہے اس کا قتل کرا دے، ختم ہو جائے، اس پر واجب ہے اس کا قتل کرا دے۔ قتل کے فتوے جہالت کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں، بے شک بے شک بے شک بے شک، واہ، اس کا قتل کرا دے۔ کہنے لگا عیسائی وہاں کھڑا ہو کے قتل ہونے سے ڈرتا نہیں، قتل ہونے سے نہیں ڈرتا، لیکن آپ کے اللہ کی کتاب میں 3 آیتیں ہیں جن میں سے ایک صحیح ہوں گی 2 غلط۔ بڑا اچھی معاملہ کیا تو بڑی عجیب سچویشن ہو گئی۔ خلیفہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر نے کہا کہ پریشان نہ ہوئیے امیر، یہ تیرے دربار کے ٹکڑوں میں پلے ہوئے ملا ہے، یہ اسلام کے وارث نہیں ہے۔ اسلام کے وارث نہیں ہے، ابھی محمد کے خون کا قطرہ مدینے میں موجود ہے۔ ضرورت پڑے گی علی یاد آئیں گے، علی کی اولاد یاد آئیں گے۔ کیا کہنا،
सुभान अल्लाह। ये पढ़ कर लेके आना है आपको। कासिद यहाँ से गया, मदीने पहुंचा, दस्तुरबात किया, कहे कौन? कहा आपको दरबार में बुलाया गया है, आपको दरबार में बुलाया गया, आपके नाना के दीन पर वक्त आ गया। वाह वाह आपके नाना के दीन पर। मेरे मौला ने कहा मैं आता हूँ, ये नहीं पूछा कि मुसीबत क्या आई है। वाह 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 मुसीबत क्या है, वक्त क्या आया, वाह आऊंगा। इस्लाम का सच्चा वारिस मुसीबत की कंडीशन नहीं पूछता। वाह 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 वहां से चले, वाह दरबार में आए, इस्तकबाल हुआ, सब खड़े हुए, आका को पहलू में बिठाया गया। वो भी आया अपने सवाल लेके, वाह वो भी आया, लेकिन उससे नहीं मालूम कि दरबार में कौन आ गया। सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद। उससे नहीं मालूम कि दरबार में कौन आ गया, उससे मालूम नहीं है। अच्छा देखिए, मेरे बाप के सामने, मेरे आका के सामने उसे बिठा दिया गया। तो जब सामने बिठा दिया गया तो मेरे मौला से पूछता है, इजाजत है कुछ सवाल करूं? इजाजत है कुछ पूछ लूं? अब मैं कैसे कहूं? मेरे आका ने मुस्कुरा के कहा, सलूनी सलूनी। सलूनी। अब दरबार में जाफर सादिक नहीं, अली मुर्तजा का पोता। सलूनी सलूनी जो पूछना हो पूछ ले, सवाल तो उसका तैयार था। कहने लगा मेरे आका से कि आपके अल्लाह ने एक मकाम पर ये कहा कि कुछ आयतें मुहकम है, कुछ आयतें याद रहेगा ना, कुछ आयतें मुहकम है, कुछ आयतें मुतशाबिह हैं। मेरे आका ने कहा हक है, सच है, हक है, सच है। कहने लगा आप ही के अल्लाह ने कहा सूरह रात में कोई किताब मुहकम है। मेरे मौला ने कहा ये भी हक है, सच है। आपके अल्लाह ने सूरह जुमर में कहा पूरी किताब मुतशाबिह है। मेरे मौला ने कहा ये भी हक है। चकरा गया, कहता और इख्तिलाफ किसे कहते हैं? और इख्तिलाफ किसे कहते हैं? मेरे मौला ने कहा इख्तिलाफ नहीं है, तेरी समझ का फेरा है। ये इख्तिलाफ नहीं है, तेरी समझ का फेरा है। तो क्या मतलब? भरा हुआ दरबार। समझ गए? कुर्सियां तो सबकी लगी हुई है, सुभान अल्लाह। दुआ देने वाले भी मौजूद हैं, सब सुन रहे हैं। मेरे मौला ने कहा हक सच है, हक सच है। तो कैसे? कहा जा अल्लाह ने कहा कुछ मुहकम कुछ मुतशाबिह, वो मोमिनीन के लिए है। कुछ मुतशाबिह बकी जाफरी की खिताबत नहीं है, मेरे आका के जुमले, छोटे ईमान के जुमले। कहने लगे जहां अल्लाह ने कहा कुछ मुहकम कुछ मुतशाबिह, वो मोमिनीन के लिए। जहां अल्लाह ने कहा पूरी किताब मुतशाबिह, वो काफिरीन और मुशरिकीन के लिए। काफिरीन और मुशरिकीन के लिए। जहां अल्लाह ने कहा पूरी किताब मुहकम, हम आले मोहम्मद के लिए। वाह
सर झुका के बैठा, ये लोग कहने लगे बोल, अब बोलता क्यों नहीं? स्नैक कर रहा है, खत्म करा दो। कहने लगे बोल, अब क्यों नहीं बोलता? बोल, अब क्यों नहीं बोलता? इन्हें मालूम है वारिस मौजूद है। जवाब दे देंगे, कहेंगे बोल, अब बोलता है क्यों नहीं? कमेंट ताकत देने लगे, बोल बोल। झुकी हुई गर्दन को उठाया, आंखों में आंखें डाल के कहता बोल दूं। बोलूं? हाँ बोल। एक मर्तबा खड़ा हुआ दरबार में, और दरबार में खड़ा होने के बाद मेरे छठे इमाम को देखा, चेहरे को देखकर कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना हाज़ा वसीय्युर मैं गवाही देता हूँ, वो नहीं ये है रसूल का वसी, जो इस्लाम की मुसीबत को देखकर सामने आ जाए, उसे अली की औलाद है। इस्लाम की बका के लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर दे, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इंसानियत के तक़द्दुस को बरकरार रखने के लिए, इंसानियत के मीनार को बुलंद करने के लिए, जो अपने गोद के बालों को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे, उसे हुसैन आज से मुहर्रम की शब। आइए हम उन दो शहजादों के मसाले पढ़ते हैं जिनका नाम और मोहम्मद है। सुन लीजिए, जनाबे ज़ैनब सलाम अलैहा, ये इमाम हुसैन की छोटी है। जनाब लक़ब है सानिया ज़हरा। ये लक़ब मेरा और आपका दिया नहीं, ज़माने के इमाम ने कहा बहन जब से माँ दुनिया से गई है, हम आपको माँ की जगह पर समझते हैं। बहन है इमाम हुसैन। जब जनाब अब्दुल्लाह साहब को हुआ था, के मौके पर मेरे मौला ने कह दिया था, अब्दुल्ला जब कभी ज़ैनब अपने भाई के साथ जाना चाहे, जब कभी जाना चाहे तो रोकना मत। इसके बाद आपको समझिए कि भाई और बहन मौला आपको सलाम जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने भाई से इतना प्यार, इतनी मोहब्बत करती थी कि रवायत में कहा कि जब तक आका सफ़र से घर नहीं आ जाते थे, जब तक जनाब ज़ैनब को नींद नहीं आती, तब तक जनाब ज़ैनब सोती नहीं थी। देर रात से आए, बात किया, बहन ने फौरन दरवाजा खोल दिया, देखा बहन तुम अभी तक सोई नहीं। भैया जब तक आप नहीं आ जाते मुझे नींद नहीं आती। भैया जब तक आप नहीं आ जाते मुझे नींद नहीं आती। इमाम हुसैन ने अपनी बहन को सीने से लगा के कहा, ऐ बहन जिन भाई को सोने की आदत आ गई ऐसा हो भाई सफर पे जाए वापस पलट करना।
जनाब ज़ैनब आराम फरमा रही है। अगर धूप भी आने लगी तो मेरे आका हुसैन ने अपने आबा को उतारा, अपने बहन के पास साया करके खड़े हो गए। बहन सो रही है, भाई साया किए हुए है। कुछ देर के बाद आँख खुली, कहा भैया, कहा बहन मुझसे बर्दाश्त न हुआ, मेरी बहन बदबू खाई है भाई की मोहब्बत है। जनाब शहजादी ज़ैनब ने कहा फिजा शहजादी क्या हुआ है? अम्मा आपने देखा मेरा भैया मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। वो बहन जब भाई के साथ जाने लगी तो अभी मदीने से कुछ दूर एक काफिला चला था। इसी की आवाज आई, जरा काफिले को रुका जाए। मेरे आका हुसैन ने कहा बहनबाज देखो कौन आ रहा है। खुदा की कसम देखा कोई और नहीं, जनाब अब्दुल्ला थे और मोहम्मद को साथ लेकर आए थे। आज करीब आका आपने सफर का इरादा कर लिया और मुझसे बताया भी नहीं। मेरे मौला हुसैन ने कहा अब्दुल्ला माँ की वसीयत थी, माँ ने कहा था ऐ मेरे लाल जिसके लिए तुझे चक्कियां पीस कर पाला था उस मकसद को बचाने के लिए निकल जा। जनाब अब्दुल्ला ने जुमला कहा कि जब भी मुसीबत आती है तो मुसीबत को टालने के लिए सदका दिया जाता है, मुसीबत को खत्म करने के लिए सदका दिया करते हैं। आज सफर पे जा रहे हैं, न जाने कैसे हालात हो, अगर मुसीबत आए एक को मेरी तरफ से एक को शहजादी ज़ैनब की लीजिए करबला में शब आशूर हर बीवी अपनी कुर्बानी को सजा रही है। जनाब ज़ैनब है अपने खैमे में अपने बच्चों को लिए हुए, कभी दादा की शुजाअत के किस्से, कभी जाफर तैयार की बहादुरी के किस्से सुना रही है। और मेरे लाला मोहम्मद दूध न बख्शूंगी अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई तीर आका हुसैन में लग जाए। आपको बहन ने याद किया, आपको बहन ने याद किया है, मौला समझ गए तशरीफ लाए। एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब ने कहा ऐ भैया आप हैदर कर्रार के बेटे हैं, मैं जाफर तैयार की बहू हूँ। जाफर तैयार की बहू की हैसियत से मैं हैदर कर्रार के बेटे से शहादत की भीख मांग रही हूँ। मेरे भैया मेरे बच्चों को अपने मकसद में कुर्बान